1990 کی دہائی کا آغاز ہوتے ہی جب سوویت یونین پاش پاش ہو کر مرز روس تک محدود ہو گیا تو ہمیں خوشخبری سنائی گئی کہ دنیا بھر میں نیا نظام یا نیا ورلڈ آرڈر آ گیا ہے۔ نیا نظام انسانوں کو قومی یا نظریاتی تعصبات سے نجات دلا کر اپنی ذاتی زندگی پر توجہ مرکوز رکھنے کو اکسائے گا۔ دنیا بھر کے ممالک خود ایک وسیع تر اقتصادی نظام کا حصہ محسوس کریں گے۔ ان کے درمیان موجود سرحدیں بے وقت ہونے کے بعد بالآخر اپنا وجود ہی کھو دیں گی۔ ذہین و فطین افراد اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر پسماندہ ترین ممالک میں پیدا ہو کر بڑے ہونے کے باوجود دنیا کے اقتصادی اعتبار سے خوشحال ترین ممالک میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیے حیران کن تنخواہوں اور مراد پر بھی دستیاب نہیں ہوں گے۔ نیو ورلڈ آرڈر کی نمو نظر بظاہر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ہاتھوں کمیونزم کی حتمی شکست کی وجہ سے ممکن ہوئی تھی۔ سوویت یونین کے خاتمے نے اس سرد جنگ کو ختم کر دیا جو دوسری جنگ عظیم کے بعد نظریاتی کیمپوں کے مابین کئی دہائیوں تک جاری رہی۔ مبینہ سرد جنگ دنیا کے کئی ممالک میں اگرچہ گرم جنگ کی صورت بھی اختیار کرتی رہی۔ ویتنام کا معاذ سرد ہوا تو 1980 کی دہائی سے افغانستان میں جہاد کا آغاز ہو گیا۔ مذکورہ جہادی سوویت یونین کے زوال کا اصل سبب ثابت ہوا۔ نظریاتی تقسیم کے خاتمے نے ہم سادہ لوگوں کو امید دلائی کہ جنگیں اب ماضی کا حصہ بن جائیں گی۔ دنیا بھر کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پرامن اور خوشحال دکھتے کسی گاؤں میں بسی زندگی سے مسلسل لطف اندوز ہوتے باسیوں کی طرح زندگی گزاریں گے۔ رواں صدی کا آغاز ہوتے ہی مگر 9/11 ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں دنیا کی نام نہاد مذہب قوتیں فی الفور متحد ہو کر نہایت وحشت سے افغانستان پر چڑھ دوڑیں۔ افغانستان کو جمہوریت کا نصابی نمونہ بنانے کے دوران ہی لیکن امریکہ کو اچانک یہ بھی یاد آ گیا کہ عراق کے صدام حسین کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، انہیں ڈھونڈ کر تباہ کرنا ہوگا۔ تقریباً ایک دہائی گویا نام نہاد مذہب دنیا نے عراق اور افغانستان کو غارت کرنے میں گزار دیے۔ ان دو ممالک کے خلاف برپا ہوئی جنگوں نے ہمیں داعش جیسی انتہا پسند تنظیمیں ہی دی جو موجودہ نظام کو کاملاً تباہ کرنے کو ڈٹی ہوئی ہیں۔ قصہ مختصر نیو ورلڈ آرڈر دنیا کو ایک پرامن اور خوشحال گاؤں بنانے میں قطعاً ناکام رہا ہے۔ مذکورہ نظام کی ناکامی کا احساس مجھے منگل کی صبح اٹھ کر اپنے موبائل فون دیکھنے کی وجہ سے ہوا۔ اسے کھولنے کے لیے بٹن دبایا تو 7 نومبر 2023 کی تاریخ پر نظر پڑی۔ 7 کا ہندسہ دیکھا تو فوراً خیال آیا کہ غزہ میں جاری وحشیانہ جنگ نے 1 مہینہ مکمل کر لیا ہے۔ گزرے 30 دنوں میں لاکھوں انسانوں کے گھروں کی تباہی کی وجہ سے معصوم بچے اور خواتین بھی ہزاروں کی تعداد میں جاں بحق ہوئی۔ اسرائیل مگر اب بھی جنگ بندی کو آمادہ نہیں، کامل جنون کے ساتھ اس ضد پر ڈٹا ہوا ہے کہ فلسطینی غزہ کی پٹی خالی کر دیں۔ اس پٹی میں نسلوں سے مقیم 23 لاکھ فلسطینی اپنے آباء و اجداد کی زمین چھوڑنے کو تیار نہیں۔ وہاں بظاہر فلسطینی حماس کا رکن نہیں ہے، انہیں مگر اس تنظیم کی وجہ سے اجتماعی سزا کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ معاشرے کے کسی گروہ کو چند افراد کی وجہ سے اجتماعی سزا کا نشانہ بنانا سامراجی وحشت کی بدترین مثال تصور ہوتا ہے۔ بعد ازاں فرض کر لیا گیا کہ تعلیم و تہذیب نے انسانوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ جنگوں کے دوران جنگجو قوتوں اور عام شہریوں کے مابین فرق کو ہمیشہ نگاہ میں رکھیں۔ غزہ میں آباد ہر فلسطینی کو لیکن جنگجو ہی تصور کیا جاتا ہے۔ جنگ کی ایک قسم پریونٹیو اسٹرائک بھی پکاری جاتی ہے۔ یہ وہ حملہ ہے جو آپ دشمن کی جنگی صلاحیتوں کو تباہ کرنے کے لیے پہل کار انداز میں کرتے ہیں۔ کئی دکھی دل پریشان ہوئے یہ سوچنے کو مجبور ہیں کہ غزہ میں شہری قوتیں وہاں آباد بچوں کو مارتی ہوئی در حقیقت مستقبل کی مزاحمت کاروں کو پریونٹیو اسٹرائک کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ غزہ میں جو وحشت بربریت 1 ماہ سے مسلسل جاری ہے، اسے روکنے کو نام نہاد عالمی ضمیر قطعاً متحرک نہیں ہو رہا۔ دوسروں کو دوش دینے سے قبل تاہم ہمیں ایمانداری سے یہ حقیقت بھی تسلیم کرنا ہوگی کہ اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری کے خلاف انسانوں کا سمندر دیکھتے جلوسوں کا اہتمام بھی انہی ممالک کے بڑے شہروں میں ہوا جو مسلم نہیں کہلاتے۔ جن ممالک پر اسلامی ہونے کی تہمت ہے ان میں سے چند ہی کے ہاں جذبات سے بھرے انسانوں کے سمندر دیکھنے کو ملے۔ اسلامی کہلاتے ممالک کی ریاستیں اپنے شہروں کو غلام بنائے رعایا کی طرح سوچنے اور اظہار رائے کے حق اور مواقع سے جارحانہ دہشت کے ساتھ محروم رکھتی ہے۔ اسی باعث ان کے بڑے شہروں میں آپ کو اسرائیل کی مذمت کرتے انسانوں کے سمندر دیکھنے کو نہیں ملتے۔ غزہ میں محصور ہوئے فلسطینیوں کی گزشتہ 1 ماہ سے مسلسل اجاگر ہوتی بے بسی مگر بدتدریج اسلامی کہلاتے ممالک کی ریاستوں کی اکڑفوں بھی بے نقاب کریں گے۔ اس ضمن میں فی الوقت غزہ کا ہمسایہ مصر ایک اور ارب بہار کے لیے پھڑپھڑاتا محسوس ہو رہا ہے۔ اسرائیل اور اس کے سرپرستوں کے لیے اب بھی وقت ہے کہ کسی نہ کسی نوعیت کی جنگ بندی پر آمادہ ہو جائیں
وہ اس کے لیے رضامند نہ ہوئے تو مشرق وسطیٰ کا تقریباً ہر ملک ویسے ہی انتشار کی لپیٹ میں آ سکتا ہے جو 1990 کی دہائی کا آغاز ہوتے ہی سوویت یونین اور اس سے وابستہ کیمپ کا مقدر ہوا تھا۔